والے ہوں گے، ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین ہے، جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین ہے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے۔ بخشوا لیں گے خدا سے انہیں محبوب خدا، بخشوا لیں گے خدا سے انہیں محبوب خدا، توق گردن میں محمد کی غلامی کا جو ڈالے ہوں گے، توق گردن میں محمد کی غلامی کا جو ڈالے ہوں گے۔ اور جنت میں آخری بڑا خوبصورت شعر، جنت میں رش نظر آتا ہے خوش باشوں کا، جنت میں رش نظر آتا ہے خوش باشوں کا، میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے، میرے آقا کے یہ سب ماننے والے ہوں گے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ قابل صد احترام علماء ذیشان، حفاظ کرام و دیگر معززین علاقہ و مہمانان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر وقت میں نے 2-3 احادیث مبارکہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان حق ترجمان سے لوگوں کو بتا دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا ساز و سامان تو کیا ہے؟ قلیل، قلیل تھوڑا سا، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہو، خشیت الہی ہو، خوف الہی ہو، اللہ کے عذابات کے ڈر سے اس کی آنکھ پرنم رہتی ہو، فرمایا اس کے لیے آخرت بہتر ہوگی۔ ولا تظلمون فتیلا، جو تقویٰ اختیار کرے ان پر ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سی جھلی ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، اس جھلی کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرًا یرا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرا، فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، چاہے وہ خیر ہو یا برائی ہو، نیکی کا کام ہو یا برائی کا کام ہو، اللہ ہر ایک کام کو جانتا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول الرب، اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے میرے بندو، اے آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، دنیاوی دھندوں سے، دنیا کے کام کاج سے، اپنی ادر ایکٹیویٹیز سے، مصروفیات سے ٹائم نکالو اور مجھ سے دور مت بھاگو۔ اگر تم دنیاوی دھندوں سے، اپنی مصروفیات اور مشاغل سے ٹائم نکالو گے میری عبادت کے لیے، فرمایا میں تمہارے دلوں کو قناعت سے بھر دوں گا، تمہارے دلوں کو قناعت سے بھر دوں گا اور تمہارے ہاتھ رزق سے بھرپور فرما دوں گا۔ اے اولاد آدم، مجھ سے دور مت بھاگو، وگرنہ میں تمہارے دلوں پر فقیری اور تنگ دستی اور غربت جو ہے وہ مسلط کر دوں گا، بے صبرے ہو جاؤ گے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کہو گے لٹ گئے، ہائے لٹ گئے، کچھ نہ بچا، کچھ نہ رہا، کوئی چیز نہیں ہے، مارے گئے، کوئی چیز نہیں ہے، بس گزارا ہی ہے، یہ کہتے پھرو گے اگر میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، اور تمہارے ہاتھوں کو میں بیکار اور لا یعنی اور فضول چیزوں میں تمہیں مصروفیات میں ڈال دوں گا۔ آج کا موجودہ دور دیکھ لیں، ہمارے حالات دیکھ لیں، ہماری انٹرنل سٹیٹ، باطنی کیفیت دیکھ لیں، اندر سے کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے، گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بینک بیلنس، بزنس، جائیداد، پراپرٹی، جاب، سب کچھ ہونے کے بعد، اولاد، صحت، مال، سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، سیٹسفیکیشن نہیں ہے کسی کے پاس، سب کچھ ہونے کے باوجود ساری، جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی مارکیٹ میں جو لفظ یوز ہوتا ہے لگژری لائف،
لگژری لائف نہیں ہے کسی کے پاس، ساری چیزیں ہیں، اللہ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، سہولتیں دی ہوئی ہیں، ہر چیز دنیا کی موجود ہے۔ ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں جو وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی، آج کل وہ گداؤں اور فقیروں کے پاس بھی موجود ہیں، عام سادہ لوگوں کے پاس بھی وہ سہولتیں موجود ہیں، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس سکون کی دولت، کیونکہ ہم اللہ کو بھول گئے، ہم یاد خدا بھول گئے، یاد مصطفیٰ بھول گئے، ہماری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر سکون ختم کر دیا گیا۔ میرے کریم نبی کے غلاموں، رب کائنات کا واضح ارشاد ہے، فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو شخص صرف دنیا چاہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں چیزوں کا ثواب ہے، تو تم کیوں دنیا کے ساتھ آخرت کو کیوں نہیں طلب کرتے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کنارہ کش ہو جائیں، دنیا سے کٹ آف ہو جائیں، لا تعلق ہو کر بس اللہ اللہ کا نہیں۔ فرض نماز کے بعد سب سے اہم فریضہ رزق حلال کمانا ہے، اور ہمارے نوٹوں پہ بھی لکھا ہوا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، عین حلال رزق تلاش کرنا عبادت ہے۔ یہ نہیں مقصد قرآن پاک کا یا حدیث مبارکہ کے خلاصے کا کہ گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ جاؤ غیب سے رزق آئے گا، یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کماؤ لیکن دنیا سے زیادہ اللہ سے لو لگاؤ۔ ہم جتنا رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، کاش کہ اتنا رازق رب کے پیچھے بھاگتے تو دنیا ہمارے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی، لیکن ہم نے رزق کے پیچھے اپنی دوڑ لگائی، اللہ کو بھول گئے، جو رازق ذات ہے، جو خالق و رزاق ذات ہے، اس کو بھول گئے، جس وجہ سے آج ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے بلند آواز سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسک تلفا۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان نے اس کو روایت فرمایا کہ فرشتے صبح صبح آتے ہیں اور زمینوں میں آ کر ندا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ جس نے تیری راہ کے اندر خرچ کیا، چاہے وہ رزق خرچ کیا، دولت خرچ کی، حسن اخلاق خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا، اپنا علم خرچ کیا، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، اپنے گڈ مینرز پیش کیے، اچھے اخلاق پیش کیے، ایٹیٹیوڈ نہ دکھایا، اپنا بیہیویئر درست رکھا، فرمایا اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہم عجل لمنفق خلفا، یا اللہ جس نے تیری راہ میں جو خرچ کیا اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، وعجل لممسک تلفا، اللہ اس کو برباد کر دے جس نے ہاتھ کو روکے رکھا۔ اللہ نے علم کی دولت دی ہے، صحت کی دولت دی ہے، مسکراہٹ دی ہے، سکون دیا ہے، اچھے اخلاق دیے ہیں، رزق دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، رب کے فرشتوں کے دعاؤں کے مستحق بن جاؤ گے۔ جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں اور بڑھاتا جاؤں گا۔ یہ وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے، آج صبح لکھا تھا، روزانہ چینج ہوتی ہے حدیث پاک یا قرآن کی آیت، روز چینج کر کے لکھتا ہوں۔ قرآن پاک میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو، میں رب قسم کھا کے کہتا ہوں تم جتنا شکر کرتے جاؤ گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کی، میرا میرا شکر ادا نہ کیا، فرمایا پھر ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ سے پھر ڈر جاؤ۔ میرے نبی کے غلاموں، زندگی ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا اس کی راہ میں خرچ کریں گے تو فرمایا من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ کل معونۃ ورزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا جو اللہ کی یاد میں لگا رہے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے، کفاہ اللہ کل معنت، اللہ تعالیٰ ہر کام میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے بندے کا گمان ہی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور آخری لفظ حدیث کا وَوَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، اور جو بندہ ہمیں انقطع الی الدنیا وَوَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، اور جو بندہ دنیا میں لگ جائے، دین میں نہ لگے، اللہ رسول کے پاس نہ آئے، فرمایا دنیا کو اللہ اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور وہ جتنا بھاگتا چلا جاتا ہے، دنیا آگے آگے، بندہ پیچھے پیچھے۔ دیکھ لیں اپنی مثال، ہر بندہ دنیا کے پیچھے، ہم دنیا کے پیچھے، دنیا ہمارے آگے آگے، ہم دوڑ لگائے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نہ پڑھی،
کبھی قرآن پڑھ لیا، کبھی نہ پڑھا، کبھی دیر سے پڑھ لی، کبھی جلدی پڑھ لی، کبھی سو گئے، کبھی قضا کر لی، یہ ہماری لائف ہے، یہ ہماری زندگی ہے۔ حالانکہ قرآن تو بار بار کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو نماز اور قرآن سے جوڑ لو۔ نماز اور قرآن ہے تو زندگی کے اندر سکون بھی ہے، صحت بھی ہے۔ فرمایا تھوڑا ہوگا لیکن قناعت ہوگی، صبر ہوگا، غنا ہوگی، دل کے اندر سیٹسفیکشن ہوگی، دل تمہارا مطمئن کر دیا جائے گا۔ تھوڑا ہوگا تمہارے اوپر رزق کافی ہو جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو اصلاحی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔